انتہائی واجب الاحترام، قابل تعظیم و تکریم، معزز سامعین کرام و برادران اسلام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 14ویں پارے کی 3 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، اور ان کے پس منظر کے اندر موجودہ صورتحال، ملکی حالات کے پیش نظر کہ جب ایسے حالات ہوں تو اس وقت اللہ ذوالجلال والاکرام کا کیا حکم ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، اس کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ اور مفہوم سمجھیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، کہ ہم جانتے ہیں، یقیناً ہمیں تحقیق معلوم ہے کہ آپ کا سینہ یعنی دل مبارک جو ہے وہ تنگ ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ بما یقولون، جو یہ باتیں مشرکین مکہ کرتے ہیں، ان باتوں کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے کرنا کیا ہے؟ فرمایا وَفَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، کہ آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیجیے، بلکہ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تحمید اور تسبیح بیان کیجیے۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والے یعنی جو سجدہ گزار ہیں ان میں سے ہو جائیے۔ اور یہ کام کب تک کرنا ہے؟ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ یہ اتنی دیر کرنا ہے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقینی بات یعنی کہ موت آ جائے، کہ موت تک آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ اور آج جو ہمارے ملک کے حالات ہیں ان کو اگر دیکھیں تو ہر آدمی ذہنی طور پر پریشان ہے، معاشی تنگی کا شکار ہے۔ اگر سیاسی صورتحال کو دیکھا جائے تو اس کی پریشانی الگ ہے۔ تو چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ذات مبارکہ ہے کہ اگر دنیا کی تمام تکالیف کو اکٹھا کیا جائے اور جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچائی گئیں اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی ہیں، تو یہ ساری دنیا کی تکالیف اس کے مقابلے کے اندر زیرو ہیں۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا پہلے سے لے کر اب تک کوئی نبی، کوئی آدمی، کوئی کسی نبی کا ماننے والا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ اور اس کے پیش نظر میں 2-3 واقعات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں جن سے ہم کو بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیسے کیسے حالات آئے، کیسی کیسی تنگیاں آئیں، کیسی کیسی دشواریاں آئیں، لیکن اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے اور رویہ رد عمل کیا تھا۔ واقعات تو آپ نے پہلے بھی سنے ہوں گے، صرف یاد دہانی کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور اس امت کے اندر بہت بڑے مفسر قرآن بھی ہیں، اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا بھی فرمائی تھی، اللہم علمہ تعویل الکتاب، کہ اے اللہ اس عبداللہ کو قرآن کی کیا ہے، کتاب کی تفسیر اور سمجھ جو ہے وہ اس کو عطا فرما۔ وہ اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں، یہ مکی دور کا واقعہ ہے اور مسلمانوں کے احادیث کی سب سے زیادہ معتبر کتاب بخاری شریف کے اندر بھی موجود
اور مسلم شریف کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور بھی دیگر کتب احادیث کے اندر یہ واقعہ موجود کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے عزیز رشتہ دار جو ہیں ان کو میرے عذاب سے ڈرائیے، اور فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ جس بات کا آپ کو حکم کیا گیا ہے اس کو آپ واضح طور کے اندر بیان کریں۔ تو آپ کیا ہیں، ان جو مشرکین مکہ ہیں ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیجیے بلکہ آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ تو اس دور کے مطابق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر اعلان فرمایا انی انا النذیر العریان یا صباحا۔ اس قسم کے الفاظ کے ساتھ یہ اس وقت کا ایک طریقہ تھا کہ جب لوگوں کو متوجہ کرنا ہو، ان سے کوئی گفتگو کرنی ہوتی تھی تو ایسے الفاظ کے ساتھ پکارا جاتا تھا۔ تو چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کیا، اور قریش کے تمام گروہوں کے نام لے لے کر بنی فہر، بنی عادی، بنی فلاں سب کو مخاطب کر کے بلایا۔ تو پھر جب وہ سارے قریش مکہ اکٹھے ہو گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کرنے سے پہلے ان سے یہ کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو آپ کے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم نے آپ کا جربت مرارا کہ ہم نے کئی دفعہ آپ کا کیا ہے تجزیہ کیا ہے، آپ کے اوپر تجربہ کیا ہے، لیکن صدقا مرارا ہم نے ہر دفعہ آپ کو کیا کیا ہے، سچا ہی پایا ہے۔ تو کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم آپ کی بات کی تصدیق نہ کریں؟ تو پھر چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید کہ میں تمہیں جو آنے والا سخت عذاب ہے اس سے ڈرانے والا ہوں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تو یہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس وقت سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار جو اس وقت وہاں پر موجود تھا، سگا چچا ابو لہب، اس کا نام ابو لہب نہیں ہے، اس کی کنیت ہے، اصل نام اس کا عبد العزیٰ تھا، لیکن ابو لہب اس کو کیوں کہتے تھے؟ یہ خوبصورت بہت تھا، رخسار اس کے ایسے چمکتے تھے جیسے آگ کا شعلہ ہوتا ہے، سرخ انار کی طرح اس کا رنگ تھا، تو اس وجہ سے اس کو ابو لہب یعنی شعلے والا کہا جاتا تھا۔ تو سب سے پہلے اس نے کہا تبا لک لہذا جمعتنا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم العیاذ باللہ تو ہلاک ہو کیا ہمیں اس بات کے لیے جمع کیا ہے؟ سارا کچھ پہلے تصدیق بھی کی ہے کہ آپ سچے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تو کیا کیا؟ جھٹلا دیا۔ تو یہ میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس وقت انسان کے اوپر کیا گزرتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جب آدمی سچا بھی ہو اور سامنے والا سچ کو تسلیم بھی کرے لیکن پھر بات نہ ماننے تو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ساری قوم نے جھٹلا دیا تو اس کے اوپر کیا آقا کریم کے دل کے اوپر گزری ہے۔ اسی بات کی طرف اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ کہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کا دل بہت تنگ ہوتا ہے ان باتوں کی وجہ سے جو یہ کرتے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر بھی کچھ نہیں کہا، بلکہ رب کریم نے اس کے جواب کے اندر پوری سورت لہب نازل کی، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کو جواب رب کریم نے دیا ہے۔ دوسرا واقعہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک دفعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں تو دوسری طرف قریش کے سردار ابو جہل، عقبہ ابن ابی معیط، شیبہ، ولید، یہ سارے جتنے بڑے بڑے سردار تھے یہ وہاں پر موجود۔ تو کسی نے آ کر ان کو اطلاع دی کہ وہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں، چونکہ یہ مخالف تھے، پراپوگنڈے کرتے رہتے تھے، تو ان کو خبر ملی کہ فلاں محلے کے اندر فلاں آدمی نے اونٹ ذبح کیا ہے، تو یہ بدبخت کہنے لگے کہ تم میں سے کون ہے جو وہاں سے وہ اوجڑی اٹھا کر لائے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر جائیں تو ان کے اوپر رکھ دے۔
تو ان میں سے بدبخت عقبہ ابن ابی معیط اٹھا اور وہاں گیا، وہاں سے وہ ساری گندگی اٹھا کے لائی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کی حالت کے اندر گئے تو وہاں پر اوپر اس نے رکھ دی، اور پھر اس کا وزن اتنا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں سکتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ سب سے ضعیف، سب سے کمزور صحابہ میں سے جسمانی طور پر یہ صحابی ہیں، ان کی جسامت یوں سمجھ لیجیے جیسے بالکل صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب یہ کسی شاخ کے اوپر، کسی درخت کے اوپر چڑھتے تھے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ اس کی پنڈلی یا ہاتھ ہے یا کہ درخت کی شاخ ہے، اتنا سا وجود ان کا ہے۔ یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور کر کچھ نہیں پا رہے، تو فوراً گئے اور جا کر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اطلاع دی کہ مشرکین مکہ نے یہ حال کیا ہے، میں تو کچھ کر نہیں سکتا، میں آگے جا نہیں سکتا، اگر جاؤں گا تو وہ مجھے ماریں گے بھی، اور یہ ابو بکر تو ہے نہیں کہ جو ہر میدان کے اندر، ہر آگ کے اندر کود جائے، ہر ایک کا ایک اپنا اپنا مقام و مرتبہ ہے۔ چنانچہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور ابا کے کمر سے وہ گندگی ہٹائی، اور پھر وہاں کھڑے ہو کر ان مشرکین مکہ کو برا بھلا بھی کہا۔ یہ اس دور کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس کو اور آج کے دور کو ذرا اپنے سامنے بھی رکھیے کہ ان کے اندر اتنا حیا موجود ہے کہ سب سے زیادہ اس وقت جو دشمن سمجھے جاتے تھے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، لیکن ان کی بیٹی جو بھی کہہ رہی ہے کسی کی جرت نہیں ہو رہی کہ میں اس کی بیٹی کو کیا کروں، آگے سے جواب دوں۔ آج ہمارے دور کے اندر اپنی سگی بیٹی ہو جائے تو ہم اس کو اگر وہ کوئی جواب دے دے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، برا بھلا بھی کہہ رہی ہے، دشمنی بھی ہے، لیکن وہ بیٹی کی حیثیت سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے، نہ جواب دے رہے ہیں، نہ ان کو برا بھلا کہا ہے، بلکہ دوسری طرف جا کے بیٹھ گئے ہیں۔ اور آج کے دور کے اندر دیکھیں کہ میں اور آپ اپنے بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اپنے محلے کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، بلکہ ہم تو کیا کرتے ہیں، اس کی طاق کے اندر رہتے ہیں کہ کوئی بات اس کی ہاتھ کے اندر آئے تو ہم کیا کریں، اس کو آگے بدنام کریں۔ لیکن بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ گندگی کو دور کیا تو اس وقت کیا ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی اور اس کے بعد ان کے خلاف بد دعا کی۔ کیا کہا؟ اللہم علیک بقریش، بلکہ نام لے لے کر سب کا کہا، اللہم علیک بابی جہل ابن عمر ابن حشام، اللہم علیک ولید ابن شیبہ، اللہم علیک فلاں فلاں، کہ فلاں سب کی یا اللہ تو پکڑ کر۔ اب جب یہ بد دعا کی تھی تو وہی مشرکین مکہ جو پہلے ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، یہ الفاظ سننے تھے کہ ان کی ہنسی دور اور چہروں کے اوپر خوف اور گھبراہٹ کہ محمد نے ہمارے خلاف بد دعا کر دی ہے، اب ہم کیا ہیں اس دنیا سے اور آخرت کے اندر بھی کیا ہے، ہلاک اور برباد ہیں۔ یہ ان کا بھی یقین تھا، آج میرا اور اپنا یقین بھی دیکھیے کہ وہ آقا کریم کے الفاظ کا کتنا لحاظ کرتے ہیں کہ اگر اس نے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں تو اب اس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش نہیں، لیکن میں اور آپ آقا کریم کے امتی ہونے کے باوجود، زبان سے اقرار کرنے کے باوجود، لیکن اعمال ہمارے اس کے الٹ ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، اور پھر عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچائی گئی ہیں ان کے ضمن کے اندر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے جو کہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ ہم جانتے ہیں آپ کا سینہ دل تنگ ہوتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے جو یہ باتیں کہتے ہیں، جو یہ افعال کرتے ہیں ان کی وجہ سے۔ اور یہ دو واقعہ عرض کیے۔ تیسرا واقعہ وہ بھی بخاری اور مسلم شریف کے اندر موجود، روایت کرنے والی اماں کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا غزوہ احد والے دن سے زیادہ سخت دن بھی کوئی آپ کے اوپر گزرا ہے؟ کہ جتنی تکلیف آپ کو غزوہ احد کے اندر پہنچائی گئی ہے کیا اس کے سے بڑھ کر اور بھی کچھ ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، عائشہ تیری قوم سے جو مجھے تکالیف پہنچی ہیں ان میں سے سب سے بڑا دن جو میں شمار کرتا ہوں وہ عقبہ کا دن ہے۔ عقبہ کا دن کیا دن ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے تنگ ہو کے، ان سے مایوس ہو کر طیف کی طرف گئے تھے کہ وہاں پر جو اس وقت سردار علی ابن عبد یا علی ابن قلال، اس کی بڑی شہرت سنی تھی، کہا کہ اس کے پاس جاتا ہوں، اس کو
اپنی بات سناتا ہوں، اگر اس نے میری بات مان لی تو میرا مشن آگے کو چل پڑے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں اس کے پاس گیا، اس بد وقت نے بات سننا تو درکنار، بلکہ اس نے کیا کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چند اوباش لفنگے قسم کے جو لڑکے ہیں ان کو لگایا۔ وہ جب آقا کریم کسی سے بات کرتے وہ تالیاں بھی بجاتے، شور بھی کرتے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی مارتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لہو لہان ہوا، اور جب واپسی کرنے ثعلب، جس کو آج کرنے منازل بھی کہا جاتا ہے، اور یہ میقات کی حدود ہے، یعنی کہ جو طائف کی طرف سے حج یا عمرہ کے لیے آتے ہیں تو وہاں پر انہوں نے احرام باندھنا ہوتا ہے، تو اس مقام پر پہنچے تو اس وقت اوپر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ اوپر ایک بادل کا ٹکڑا ہے جو سایہ کیے ہوئے ہے، اور اندر سے جبرائیل نمودار ہوئے۔ کہا اے آقا کریم، مجھے رب کریم نے بھیجا ہے اور یہ بات کہہ کر کے بھیجا ہے کہ جا میرے محبوب سے پوچھ، اگر کسی چیز کی توقع یا طلب ہے تو مجھ سے کہیں، میں آپ کی ہر دعا کو قبول کرنے کے لیے ہوں۔ اور ساتھ کے اندر ملک الجبال جو تمام پہاڑوں کا سردار فرشتہ ہے وہ بھی ساتھ حاضر ہے۔ اس نے بھی کہا کہ مجھے بھی حکم دیجئے، اگر آپ کہیں تو میں یہ جو دو پہاڑ ہیں ان کے درمیان یہ طائف مکہ جتنی بھی یہ سرزمین ہے، خطہ ہے، اس سارے کو پیس دوں، جیسے چکی کے پاٹ کے درمیان دانہ پیس جاتا ہے ایسے ان کا بھی آٹا پیس دو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں چاہتا، بلکہ میں اپنے اللہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ آج یہ میری بات نہیں مان رہے تو کل کی ان کی نسل اور پشتوں میں سے میری بات ماننے والے ہوں گے، ان کی اولاد میں سے ہوں گے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر آقا کریم نے بد دعا نہیں کی، اور ادھر بد دعا پیچھے واقعہ عرض کر چکا ہوں کہ قریش مکہ کے سرداروں کے نام لے لے کر بد دعا کی ہے۔ یہی بات عرض کرنا بھی چاہتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر بھی یہ بات کہی جاتی ہے جی اسلام کے اندر نرمی ہی نرمی ہے، اسلام کے اندر سختی نہیں ہے، اسلام کے اندر شدت نہیں ہے، یہ علماء نے اختیار کر رکھی ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک کا اپنا الگ مقام ہے، جہاں نرمی ہے وہاں آج بھی علماء نرمی کی بات کرتے ہیں، لیکن جہاں سختی ہے وہاں آج بھی سختی ہوتی ہے۔ جیسے آقا کریم نے جہاں بد دعا کا مقام تھا بد دعا فرمائی ہے، لیکن جہاں رحمت للعالمین دکھلانا تھا وہاں رحمت للعالمین بن کے دکھلایا ہے۔ تو بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ اپنے ہاتھ سے کیا کروں، سب کے سب کو پیس کے رکھ دو، ان کے اندر تو معصوم بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جو ضعیف ہیں، جو اس بات کے حامی نہیں ہے، جو متحمل نہیں ہے، جو عذاب کے مستحق نہیں ہے، لہٰذا میں یہ بات برداشت نہیں کرتا۔ اور پھر جو دوسری بات کی تو اس کا پس منظر بھی پوری دنیا نے دیکھا کہ جو سب سے بڑے دشمن، سب سے بڑے مخالف تھے، ان کی اولاد ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، ابو لہب کے بیٹے حضرت عتیبہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جانثار بنے۔ لیکن یہ سب واقعات عرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو کہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے کس وجہ سے، جو یہ باتیں کرتے ہیں اور جو افعال کرتے ہیں، یعنی کہ جب تنگی آ گئی ہے تو اس وقت اب کرنا کیا ہے وہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، کیا کریں؟ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں، وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی نوافل ادا کریں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا جو ملکی حالات ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی کا دل تنگ بھی ہے، ہر آدمی تکلیف کے اندر مبتلا بھی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگی کے موقع کے اوپر کیا کہا گیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ آج ہم واویلا تو کرتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ جناب دعا کریں ہمارے ملک کے حالات درست ہو جائیں، جناب دعا کریں ہمارے حکمران ٹھیک ہو جائے، جناب دعا کریں مہنگائی جو ہے وہ نیچے آ جائے، لیکن میں اور آپ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر رہے۔ کبھی اس بات کی طرف بھی توجہ کی ہے کہ ان کا سبب کیا ہے، ان کا پس منظر کیا ہے، یہ سب حالات ایسے کیوں ہو گئے ہیں؟
خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جیسی عوام ہوگی ویسا حکمران ہوگا۔ آج ہم اوپر تو انگلی اٹھائیں گے، مجھ میں اور آپ میں سے کون سا ایسا آدمی ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ جہاں میرا بس چلے میں چوری یا خیانت نہیں کرتا، جہاں میرا بس چلے میں کسی کے حق کو نہیں دباتا اختیار ہونے کے باوجود؟ ہے کوئی جو یہ دعویٰ کرے؟ جب میں نے خود کو نہیں بدلنا تو میں دوسرے سے کیا توقع رکھوں؟ جب میں اور آپ اپنے ایک گھر کا نظام پورا نہیں سب صحیح طریقے سے چلا رہے تو اوپر والوں سے یہ شکوہ کریں کہ وہ ملک نہیں صحیح چلا رہے؟ سب کچھ تو ہم نے خود بگاڑ کے رکھا ہوا ہے۔ آپ دکانوں کے اندر چلے جائیں، جو ریٹ چیزوں کا چل رہا ہے کیا یہ انہوں نے ہم کو دیا ہے کہ یہاں پر اتنے کی بیچیں؟ خود آپ دیکھیں کہ ایک چیز پہلے سے موجود ہے، ریٹ بھی وہی اور کم قیمت کے اندر خریدی ہے، پیچھے سے اعلان ہو جائے کہ ریٹ اپ ہو گیا تو وہی ہم کتنے کی بیچیں گے؟ ہم سمجھتے ہیں ہماری لاٹری لگ گئی ہے۔ کبھی ہم نے اس بات کے اوپر توجہ کی ہے کہ یہ جو میں نے اتنے کی خریدی ہے اس کے اندر اتنی پرافٹ میرا حق ہے، اگر اس کے ساتھ بھی بیچوں تو مجھے منافع مل رہا ہے؟ کبھی اس بات کے اوپر توجہ کی ہے؟ مہنگائی کہاں سے آ گئی؟ میں اور آپ نے خود کی ہے۔ اور پھر جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تنگی کے موقع کے اوپر کیا کرنا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، کہ نوافل ادا کریں۔ میں اور آپ تو فرض ادا نہیں کرتے۔ 5 وقت کی نماز جو فرض ہے، نوافل تو بعد کی بات ہے، کتنی میں اور آپ ادا کر رہے ہیں؟ پھر ہم حالات کا شکوہ کریں، اللہ کی تعلیمات اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کہیں کہ حالات ٹھیک ہو جائیں، کیا ممکن ہے؟ اللہ نے تو ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب ایسے حالات آ جائیں تو کیا کرنا ہے؟ میری طرف متوجہ ہونا ہے۔ تو میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ جب ایسے حالات آتے ہیں تو جو پہلے ایک مرتبہ آتا ہے وہ ایک مرتبہ بھی مسجد کی طرف نہیں آتا۔ بات کرو تو وہ کہیں کہ جناب حالات ایسے ہیں، وہ جی سارا دن کام کار کے اندر مشغول ہے۔ میرے بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ میری طرف رجوع کر، میں تیری مشکلات کو دور کروں گا۔ اور یہ حکم بھی صرف عام نہیں بلکہ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ جب تک تمہیں موت نہیں آ جاتی اس وقت تک اپنے رب کی کیا کر، عبادت کر، اس کی طرف متوجہ رہے۔ آج میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب وقتی طور کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، مثال کے طور پہ زلزلہ کو لے لیجئے، زلزلہ آتا ہے فوراً ایک دفعہ سب کے دل کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے، سب کی زبان کے اوپر کسی کے اوپر استغفار، کسی کے اوپر کلمہ جاری ہے، اور جیسے ہی وہ رکتا ہے کیا کیفیت ہوتی ہے؟ وہی جو گناہ کے کام کے اندر پہلے مصروف تھا اسی کے اندر پھر مصروف۔ تو میرے بھائیو ایسے ہی ایک دن زلزلہ آنا ہے کہ جس دن پھر موقع نہیں ملے گا، جب کہا گیا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، کہ ایسا زلزلہ آئے گا زمین اپنے سارے جو اندر کی خزانے ہیں وہ باہر پھینک دے گی، اور پھر اس کے بعد مہلت نہیں ہے، پھر وہ حتمی فیصلہ ہوگا، اور وہ ایسے ہی ہو جائے گا مجھے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہم یہ تو وقتی طور پر دیکھتے ہیں کہ آیا ٹل گیا، لیکن اس کے بعد ٹلنے کی امید نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں آج یہ جو حالات ملکی ہیں اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں، صرف اپنے آپ سے یہ عہد کر لیں کہ میں نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، باقیوں کو چھوڑیں، اپنی گارنٹی دیں کہ میں نے ٹھیک ہونا ہے، تو پھر دیکھنا یہ ملکی حالات کیا بلکہ پوری دنیا ٹھیک ہو جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تھا، اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ساری دنیا ہی خراب ہے۔ تو آقا کریم نے کہا بیٹھ جا، تو نے ٹھیک کہا ہے۔ دوسرا آیا، اس نے کہا مجھے ایسے لگتا ہے آدھی دنیا ایماندار ہے آدھی خراب ہے۔ آقا کریم نے کہا تو نے بھی ٹھیک کہا ہے، بیٹھ جا۔ تیسرا آیا، اس نے کہا مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ساری دنیا ہی ایماندار ہے۔ آقا کریم نے کہا تو نے بھی ٹھیک کہا ہے، بیٹھ جا۔ اب بیٹھنے والے جو پہلے بیٹھے ہوئے انہوں نے سوال کیا کہ تینوں نے بات مختلف کہی ہے، آپ نے سب کو جواب کے اندر کہا کہ ٹھیک ہے، کہا ہاں ہاں جس نے یہ کہا ہے نا کہ ساری دنیا غلط ہے وہ خود غلط ہے۔
اور جس نے یہ کہا ہے نا کہ آدھی دنیا ایماندار ہے وہ خود آدھا ایماندار ہے، اور جس نے یہ کہا ہے کہ ساری دنیا ایماندار ہے وہ خود مکمل ایماندار ہے۔ ہمیں دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہم دوسروں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کبھی اپنے گریبان کے اندر نہیں جانتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ آج بھی ملکی حالات کو بہتری کی طرف لے کر جانا ہے تو میرے بھائیوں یہ عزم کرو کہ میں نے خود ٹھیک ہونا ہے۔ جب میں خود ٹھیک ہو جاؤں گا تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ جو مالی حالات اور مشکلات ہیں ان کو اللہ دور فرما کر پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔